امداد کن از بندائی غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی اکرم الشہداء بالحیاتہ بقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات والصلاة والسلام على صاحب الشفاعات وعلى آله وأصحابه الذين فزوا بالشهادة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہے ہمارا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، سچا ہے ہمارا رزاق جو ہمیں کھلاتا ہے۔ تمام تعریف و حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام قسم کے درود و سلام اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور ہو جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علم رضوان فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر سمجھ میں آئے تو کہیے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نہیں بھی سمجھ میں آئے گا تو پھر بھی کہیے گا سبحان اللہ۔ ایک کلام اعلیٰ حضرت ہے۔ محترم حضرت، بڑے بڑے عالموں کی ذہن میں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو آپ پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے تو پھر بھی کہنا ہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہے الہی بول بالا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے الہی بول بالا نور کا، اور یا رسول اللہ علیہ السلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علم رضوان دوسری جگہ یوں قلم دراز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ محترم حضرات، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ محترم حضرات، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ محترم حضرات، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے اگر کوئی حافظ ہے تو وہ حافظ بعد میں ہے، کوئی اگر عالم ہے وہ عالم بعد میں ہے، کوئی اگر جنرل ہے تو جنرل بعد میں ہے، کوئی اگر سیاست دان ہے تو سیاست دان بعد میں ہے، کوئی اگر نیتا ہے نیتا بعد میں ہے، کوئی اگر پائلٹ ہے تو پائلٹ بعد میں ہے، کوئی اگر انجینئر ہے تو انجینئر بعد میں ہے، کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بعد میں ہے۔ محترم حضرات، اب جو بھی کچھ ہو سکتے ہیں ہر چیز آپ بعد میں ہے، لیکن ہم لوگ سب سے پہلے پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام سب سے پہلے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، محترم حضرات، کوئی کچھ بھی ہو سب کچھ بعد میں ہے، پہلے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات، آئیے ہم قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رضوی، نوری، برکاتی، اشرفی، کلیمی، نعیمی، نعمتی، چشتی،
जुमला के अहले सुन्नत जमात का ये अकीदा है कुछ सुनने और सुनाने से पहले। लेकिन यहाँ एक बात मैं ठहर कर अर्ज करना चाहता हूँ। आज हम लोग जुमला के अहले सुन्नत जमात जब कहते गए, हम लोग अहले सुन्नत जमात गए तो कुछ लोग चिढ़ते गए, कुछ लोग इतराज करते गए, कुछ लोग इनकार करते गए। लोगों का कहना है कि मसलक आला हजरत यानी अहले सुन्नत जमात की जो शनाख्त है, जो पहचान है, वो मसलक आला हजरत है। मोहतरम हजरात, जब आज हम लोग कहते गए अहले सुन्नत जमात तो कुछ लोग चिढ़ते गए, कुछ लोग इतराज करते गए, कुछ लोग इनकार करते हैं। क्या इनकार करते हैं? क्या अहले सुन्नत जमात कोई नया जमात का नाम है? क्या अहले सुन्नत जमात कोई नया तरीका का नाम है? क्या अहले सुन्नत जमात कोई नया सिस्टम का नाम है? क्या नया अहले सुन्नत जमात कोई नया धर्म का नाम है? क्या अहले सुन्नत जमात कोई नया मजहब का नाम है? क्या कोई नया सिस्टम का नाम है? मोहतरम हजरात, अहले सुन्नत जमात ना कोई नया सिस्टम का नाम है, ना अहले सुन्नत जमात ना कोई नया धर्म का नाम है, बल्कि अहले सुन्नत जमात तो वही जमात है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, बल्कि अहले सुन्नत जमात तो वही जमात है जो हजरत उमर फारूक आज़म का है, बल्कि अहले सुन्नत जमात तो वही जमात है जो उस्मान गनी का है, बल्कि अहले सुन्नत जमात तो वही जमात है जो शेर खुदा दामद पैगंबर सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो शोहर का जो अहले सुन्नत जमात है, यानी मौला अली का भी अहले सुन्नत जमात है, हजरत इमाम हसन का भी अहले सुन्नत जमात है, सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन का भी अहले सुन्नत जमात है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का भी अहले सुन्नत जमात है, हजरत मोहम्मद बाकी का अहले सुन्नत जमात है, हजरत जाफर सादिक का भी अहले सुन्नत जमात है, हजरत अली रज़ा का भी अहले सुन्नत जमात है, हजरत मूसा कासिम का भी अहले सुन्नत जमात है, हजरत इमाम हसन अस्करी का भी अहले सुन्नत जमात है। मोहतरम हज़रात, यहाँ तक नहीं बल्कि पीरा पीरा मीरा मीरा कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी शाहबाज लामकानी किंदिल नूरानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौस आजम का भी अहले सुन्नत जमात है। ख्वाजा खाजगा फकर हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज का भी अहले सुन्नत जमात है। साबिर पाक का भी अहले सुन्नत जमात है। वारिस पाक का भी अहले सुन्नत जमात है। निजामुद्दीन औलिया का भी अहले सुन्नत जमात है। मोहतरम हज़रात, ये अहले सुन्नत जमात तो मसलक के आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत इल्म की चट्टान हम सुन्नत की पहचान अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा मीठे रज़ा आला रज़ा बाला रज़ा कामिल रज़ा मुफ्ती रज़ा मुहद्दिस रज़ा मुफस्सिर रज़ा अदीब रज़ा इमाम अहमद रज़ा अलमुद रिज़वान का भी अहले सुन्नत जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, गौस का दामन, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, इससे पता क्या चला? अहले सुन्नत जमात कोई नया धर्म, कोई नया सिस्टम, कोई नया तरीका का नाम नहीं है। मोहतरम हज़रात, अगर कोई मसलके आला हजरत की यानी अहले सुन्नत जमात की इस दौर में शनाख्त, पहचान, परिचय कराना चाहे तो किस नाम पर कराए? मोहतरम हज़रात, जो इस दौर में जो मसलके आला हजरत का नारा लगाते थे वही अहले सुन्नत जमात थे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर कोई कहे मैं कादरी हूँ, मसलक आला हज़रत नहीं मानता, वो कादरी नहीं है, साफ ऐलान है। कोई अगर कहे मैं चिश्ती हूँ, मसलक आला हज़रत नहीं मानता, वो चिश्ती नहीं है। जो अगर कहे मैं वारसी हूँ, मसलक आला हज़रत नहीं मानता, वो वारसी नहीं है। कोई अगर कहे मैं साबिरी हूँ, मैं मसलक आला हज़रत मानने वाला नहीं हूँ, तो वो भी कोई ढोंगी साबरी है। मोहतरम हज़रात, अगर इस दौर में कोई हक जमात है जो हक फैसला करता है, जो कल भी उस दौर का, उस मरकज का फतवा न कल बदला था, न आज बदलेगा, न सुबह क़यामत तक बदलेगा, वो फतवा बरेली शरीफ का है। मोहतरम हज़रात, मसलक आला हज़रत क्या है? आज कुछ लोगों का कहना है मैं कादरी हूँ, मसलक आला हज़रत नहीं मानता हूँ। तेरे पीर के कहने के नाम पर तू मसलक आला हज़रत नहीं मानता, लेकिन सरकार आला हज़रत गौसे आज़म की बारगाह में किस तरह खर्च अकीदत पेश करते थे? आला हज़रत तो गौसे आज़म के कुत्तों में से कुत्तों में लोग खुद को गिरवाया। आला हज़रत यूं कलम दराज करते थे, तुझसे दर से सब सके मुझको निस्बत। मोहतरम हज़रात, आला हज़रत हर वक्त
قادریوں کو قادری عقیدہ دے کے گیا۔ محترم حضرات، اگر کوئی کہے میں قادری ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت نہیں مانتا، تو سمجھ جائیے گا وہ ڈھونگ کے پیر ہے، وہ ڈھونگ کی جعلی پیر ہے۔ اگر کوئی کہے گا میں اصلی نسلی سید ہوں، میں اصلی اور نسلی قادری ہوں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالفت کرتا ہے، تو سمجھ جائیے گا وہ کبھی اصلی اور نسلی سید ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کو انکار ماننے سے انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا اس دور میں۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جب ہاتھ اٹھاتے دعا کے تو اعلیٰ حضرت کیا دعا فرماتے تھے؟ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت دعا فرماتے تھے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شفے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رکھ شہید کربلا کے واسطے۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت آگے یہ نہیں دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے پیسہ والا کر، پیسہ والا رکھ، پیسہ والوں میں اٹھا۔ اعلیٰ حضرت یہ بھی نہیں دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے مالدار کر، مالدار رکھ، مالداروں میں اٹھا۔ اعلیٰ حضرت یہ بھی نہیں دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے عالم کر، عالم رکھ، عالموں میں اٹھا۔ اعلیٰ حضرت یہ بھی نہیں دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے حافظ کر، حافظ رکھ، حافظوں میں اٹھا۔ اعلیٰ حضرت یہ بھی نہیں دعا فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کیا دعا فرماتے تھے؟ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت تو یہ بھی دعا فرما سکتے تھے یا اللہ جب رب کی بارگاہ میں ایک مجدد اعظم کا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت یوں بھی تو دعا کر سکتے تھے یا اللہ مجھے نمازی کر، نمازی رکھ، نمازیوں میں اٹھا۔ یا اللہ مجھے حاجی کر، حاجی رکھ، حاجیوں میں اٹھا۔ یا اللہ مجھے عالموں کی صحبت میں بننے والا رکھ، عالموں کی صحبت میں بیٹھنے والا رکھ، عالموں کا ساتھ اٹھانے والا رکھ۔ اعلیٰ حضرت ہر کسی نہیں دعا فرماتے تھے۔ جب ایک مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے تو اعلیٰ حضرت رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت دعا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت کو بہت کو کوئی کہے جعلی پیر کہ تیرے اعلیٰ حضرت اہل بیت کی تعظیم و توقیر نہیں سکھائی، تو سمجھ جائیے گا سب سے بڑا کافر وہی ہے اس دور کا۔ اعلیٰ حضرت جس طرح سنیوں کو اللہ کی توحید بتائی، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس طرح ٹوٹ کر محبت کرنے سکھائی، جس طرح صحابہ کرام سے محبت کرنے سکھایا، جس طرح اہل بیت کی تعظیم و توقیر بجا لانے کی لوگوں کو نصیحت دی ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ محترم حضرات، آئیے ایک مرتبہ اسی رسول اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سب مل کے جی لگا کے ہادیہ درود شریف ایک مرتبہ جو زور سے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ سبحان اللہ۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو কথা গুলো বুঝতে পারছো তো? محترم حضرات، آج اس دور میں ہر گھر میں ایک بات سن لیجیے، ہر گھر میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں محفل میلاد ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارے نوجوان طبقے جو لڑکے ہیں محفل میلاد یعنی ذکر مصطفیٰ، ذکر رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں چرچا ہوتا ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں تذکیہ ہوتا ہے، لوگ اس محفل کی ادب نہیں جانتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہر گھر میں۔ محترم حضرات، آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے،
جو راستے میں بعد میں گھوم رہے تھے ادھر ادھر تو محفل میلاد ماں کے پڑھتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام ذکر مصطفیٰ کرتے تھے, جب صحابہ کرام رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بات کیا کرتے تھے, چرچا کیا کرتے تھے, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تھے, تذکرہ کرتے تھے, یعنی ذکر رسول کرتے تھے, جب ذکر مصطفیٰ کرتے تھے, سیدنا عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتی تھی, یعنی رونے لگ جاتے تھے. ذکر مصطفیٰ کی ادب کیا تھے محترم حضرات؟ جب علامہ قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے تھے, جب خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور مسجد نبی میں آ کر یعنی مدینہ شریف کے قریب میں آ کر زور زور سے بولنے لگا, چلانے لگا, تو حضرت امام مالک نے کہا اے ابو جعفر منصور, وقت کا بادشاہ تھے, وقت کا خلیفہ تھے, وقت کا مالدار تھے, وقت کا جاگیردار تھے. تو حضرت امام مالک اس کو ایک کہہ کے ڈانٹ دیتے تھے, اے ابو جعفر منصور تمہیں محفل میلاد یعنی مسجد نبی میں آ کر زور زور سے چلا رہا ہے, بول رہا ہے, اس بارگاہ کی تجھے ادب معلوم نہیں ہے, اس بارگاہ میں کس طرح سے آنا چاہیے, اس بارگاہ میں کس طرح باتیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہاں ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جب بھی نبی کے دربار میں آؤ, نبی کی دربار میں اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. میلاد میں بیٹھتے تھے لیکن محفل میلاد کا ادب نہیں جانتے تھے, ذکر مصطفیٰ سنتے تھے, ذکر مصطفیٰ کی ادب نہیں جانتے تھے. ذکر مصطفیٰ کرنے سے آخر فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جو ذکر مصطفیٰ میں آج آ کر بیٹھے تھے, اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے, گرم بستر کو چھوڑ کر آئے, اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے, اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کر آئے, اپنے بھائی کو بھی چھوڑ کر آئے, اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر آئے, اپنے رشتہ دار اقارب کو, تمام گھر والوں کو چھوڑ کر آئے. کس کی محبت میں؟ نبی کی محبت میں. محترم حضرات, آپ جو نبی کی محبت میں آج آ کر اس محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں, نعت رسول سن رہے ہیں, ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. آپ تو بلا وجہ ذکر مصطفیٰ میں نہیں بیٹھے. محترم حضرات اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ محترم حضرات, جب حضرت جبریل امین فرشتوں کا سردار اور روح الامین علیہ السلام وہ فرشتوں کا سردار جب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, توجہ ادھر دیجیے. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ. بہنوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, توجہ ادھر دیجیے. ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سن کر جائیے. محترم حضرات, اگر آپ ذکر مصطفیٰ کو اپنی ترتیب میں ڈال لیں گے, آپ کا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے گا, کل قیامت کے دن بھی پار ہو جائے گا. محترم حضرات, ذکر مصطفیٰ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. محترم حضرات, جب حضرت جبریل امین پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور حاضر ہو کر عرض کرتے تھے, یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ مجھ سے اس وقت کچھ بھی پوچھ سکتے تھے, اس ٹائم مجھ سے کچھ بھی سوال کر سکتے تھے, میں لمحوں میں عرض کر دوں گا. یا رسول اللہ علیہ السلام, میں لمحوں میں بتا دوں گا. تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ مجھ سے یہ پوچھے تو میں بتا دوں گا. یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ مجھ سے یہ پوچھے تو میں بتا دوں گا. یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ مجھ سے کو پوچھے اس روئے زمین میں کب بارش ہوئی ہے, یا رسول اللہ علیہ السلام, میں بھی بتا دوں گا. یا رسول اللہ علیہ السلام, اس روئے زمین میں کب بارش ہونے والی ہے, میں یہ بھی بتا دوں گا. یا رسول اللہ علیہ السلام, اس روئے زمین میں کتنے ندیاں ہیں, کتنے نالے ہیں, کتنے چشمے ہیں, کتنے درخت ہیں, کتنے گاچ ہیں, کتنے پودے ہیں. یا رسول اللہ علیہ السلام, میں لمحوں میں عرض کر دوں گا. جبریل امین یوں عرض کرتے جا رہے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, اب مجھ سے پوچھو تو میں بتا دوں گا. یا رسول اللہ علیہ السلام, اب مجھ سے پوچھو تو میں بتا دوں گا. اچانک جبریل امین خاموش ہو جاتے تھے, اچانک جبریل امین خاموش ہو جاتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں, اے جبریل, تو تو ابھی بتا رہا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام اس روئے زمین میں کتنی بارش ہوئی ہے, تو ابھی بتا دے گا بول رہا تھا. اے جبریل, تو ابھی بتا رہا تھا اس روئے زمین میں کتنے نالے ہیں, کتنے چشمے ہیں, کتنے درخت ہیں, کتنے پودے ہیں, کتنے گاچ ہیں, تو ابھی بتا دے گا بول رہا تھا. تو اچانک خاموش کیوں ہو گیا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, میں ہر چیز بتا سکتا ہوں, لیکن جبریل ایک چیز بتانے سے قاصر ہے,
جبریل کے سامنے اس کی معلومات نہیں ہے، جبریل اس بات کو بتا نہیں سکتا. تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل وہ کون سا چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جو تو بتا نہیں پائے گا. تو جبریل میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، جب کوئی آپ کا امتی، جب کوئی آپ کا عاشق، جب کوئی آپ کا ماننے والا، جب آپ کا کوئی چاہنے والا، جب کوئی آپ کا امتی رو رو کر آپ کا ذکر کرتا ہے، یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، ذکر رسول کرتا ہے، یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی اگر آپ پر درود پڑھتا ہے، کوئی آپ پر یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی سلام پڑھتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے اعلیٰ حضرت کے زبان میں کوئی اگر مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت بے لاکھوں سلام، شہر یار علم تاجدار حرم نو بہار شفاعت بے لاکھوں سلام، مہر جرک نبوت پہ روشن درود، بولے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ علیہ السلام جب کوئی شخص یوں پڑھتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام جب کوئی شخص پڑھتا ہے کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ علیہ السلام جب کوئی شخص پڑھتا ہے لم یاتی نذیر کا فی نظری مثلیت نہ شب پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شگے دوسرا جانا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی وہ ہے رحمت کا دریا ہمارا نبی، کمزوروں کو رضا مزددی دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یا رسول اللہ علیہ السلام جب کوئی آپ کا امتی، جب کوئی آپ کا ماننے والا، آپ کا چاہنے والا آپ کا درود پڑھتا ہے، آپ کا سلام پڑھتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس شخص پر کتنا راضی ہوتا ہے اے جبریل بھی بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، غوث کا دامن، پیر و مرشد کا دامن، مسلک کے اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ کرے، حضور کا ذکر کرے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے اتنا راضی ہوتا ہے فرشتہ بھی بتا نہیں سکتا. تو بتائیے ذکر مصطفیٰ کرنا بھی عبادت، ذکر مصطفیٰ سننا بھی عبادت، ذکر مصطفیٰ بیٹھنا بھی عبادت، ذکر مصطفیٰ میں جو کچھ آپ خرچ کیے وہ بھی عبادت کے نام میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. لیکن افسوس اس بات پر ہوتی ہے، آج تو ہم نے، آج ہمارا خاندان مسلمان، ہم بھی مسلمان، آج ہمارا باپ گوشت کھاتا ہے، میں بھی پیدائشی گوشت کھاتا ہوں. آج میرا باپ پیدائشی ٹوپی پہنتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے، میں بھی پیدائشی عید کی نماز پڑھتا ہوں، ٹوپی پہنتا ہوں. کبھی فلاں دن باپ کا من کیا نماز جمعہ ادا کرنے چلا گیا، بیٹا کا بھی فلاں دن من کیا نماز جمعہ ادا کر کے آ گیا. لیکن مذہب اسلام کیا ہے آج لوگوں کو معلوم ہے، عقیدہ کیا ہے لوگوں کو معلوم ہے. جو صحابہ کرام نے جنگ وحد میں، جنگ بدر میں، جو سیدۃ الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر ٹپتی ہوئی ریت پر جب اپنے خاندان کو لٹا دیا، آج لوگوں کو معلوم ہے. اگر تجھے معلوم ہوتا جنگ بدر میں کس قدر محنت و مشقت کے بعد صحابہ کرام نے شہادت کی نوش کیا تھا، یا میرے امام حسین نبی کے گھر والے جس شریعت کو بچانے کے لیے، جس مذہب اسلام کو بچانے کے لیے، جس قرآن کو بچانے کے لیے، جس نماز کو بچانے کے لیے، کس محنت و مشقت کے بعد آج ہمارے سامنے مذہب اسلام آیا. اگر آج ہمارا نوجوان یہ جان جاتا کبھی بھی ذکر مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتا، کبھی بھی ذکر مصطفیٰ کی اگر محفل کہیں لگ گئی ہے وہ غلام آ کر بڑھ جاتا، وہ عاشق آ کر بڑھ جاتا. آج لوگوں کو بتایا جاتا کہ آپ سے گزارش ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے، لیکن آج آپ ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آج میری ماں بہن سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج لوگ سمجھتے ہیں بیٹا کیسے نہیں گئے،
آج اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر پا رہے. آج لوگ تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دے رہے ہیں. آج لوگ تو اپنے بچے کو انجینئر بنا رہے ہیں. آج لوگ تو اپنے بچے کو کارپینٹر بنا رہے ہیں. آج تو لوگ اپنے بچے کو حافظ بھی بنا رہے ہیں, عالم بھی بنا رہے ہیں, مفتی بھی بنا رہے ہیں, لیکن عاشق بنا نہیں پا رہے. محترم حضرات, ایک فن جاننا, ایک ہنر جاننا, ایک کام جاننا یہ الگ بات ہے, لیکن عاشق بننا ہر کسی کی بات نہیں. بے شک سبحان بچہ اللہ عاشق سبحان کیسے اللہ. پیدا ہوگا؟ جب کوئی شخص نبی کے خلاف بات کرے. آج مسلمان کے دل میں درد نہیں ہوتا کہ, مسلمان کے دل میں دکھ نہیں ہوتا کہ, چوٹ نہیں پہنچتا کہ میرے نبی کی بارے میں صرف کہہ دیا. محترم حضرت, آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, نبی کریم علیہ السلام سردی کے موسم, جاڑے کے موسم میں جب مسلم امت کے لیے رویا کرتے تھے پوری پوری رات, سردی کے موسم میں گھر سے آنسو نکل جایا کرتے تھے. اب بتائیے, جو نبی اپنے امت کو یاد کر کے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, آج وہ امت کے سامنے ہر کام کرنے کے لیے ٹائم کے اپنے نبی پر 10 منٹ 24 گھنٹہ میں نہیں ٹائم نکال سکتا. 10 منٹ وقت نکال کے اپنے نبی پر درود پڑھے, اپنے نبی کا ذکر کرے, اپنے بچے کو یہ بتائے کہ تیرے نبی کا وقار ایک ہے, تیرے نبی کی پیدائش اس زمین میں ہوئی, تیرے نبی کی وفات شریف, تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال شریف اس شہر میں ہوا. آج ہم لوگ اپنے بچے کو ہر چیز سکھاتے ہیں, ادب مصطفیٰ نہیں سکھاتے ہیں. محترم حضرات, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرضوان فرماتے ہیں, تو اگر چاہتا ہے تیرا بچہ عاشق بنے, اگر تو چاہتا ہے تیرا بچہ نیک بنے, تیرا بچہ اچھا ہو, تو جب مائیں دودھ پلائے تو زبان سے درود شریف پڑھا کرے, تیرا بیٹا کو اللہ تعالیٰ نیک کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. ہم لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت اور تعلیم دے. اگر آپ اپنے بچے کو صحیح طرح تعلیم نہیں دیجیے گا تو آپ کا بچہ بگڑ جائے گا. تعلیم ضروری ہے, پڑھائی لکھائی ضروری ہے. محترم حضرات, آج تو ہم لوگ نعرہ لگاتے رہتے ہیں. پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ جب کسی کے یہاں بیاہ شادی کا رشتہ دینے کے لیے جایا کرتا تھا, شادی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے, پہلے کے دور میں نانی دادی کہا کرتی تھی کہ اس کے خاندان تک دیکھ کے آنا, اس لیے کہ اس کے خاندان نے کیوں دیکھنا. اگر اس کی نانی کی عادت خراب ہوگی, اگر اس کی نانی خراب ہوگی تو اس کی نواسی بھی خراب ہوگی, اس کا نواسا بھی خراب ہوگا, اس کا پوتا بھی خراب ہوگا, اس کا بیٹا بھی خراب ہوگا. اس لیے کہ ایک عورت کی, ایک جب عورت بگڑتی ہے معاشرہ کی, مذاق سمجھ محترم حضرات, جب ایک معاشرہ کی جب ایک عورت بگڑتی, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, میں ختم کر دوں گا. جب ایک معاشرہ کی ایک عورت بگڑتی ہے, جب ایک نانی بگڑتی ہے, اس کی نتنی بھی بگڑتی ہے, اس کا ناتی بھی بگڑتا ہے, اس کا پوتا بھی بگڑتا ہے. اس لیے کہ اگر ایک عورت برباد ہوتی ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوتا, ایک عورت اگر بگڑتی ہمیں اتنا کوئی غم نہیں ہوتا. محترم حضرات, اس کے لیے کہ جب ایک عورت بگڑتی ہے اس کا پورا خاندان بگڑتا ہے. اس لیے کہ میں اس لیے اس بات کو بتا رہا ہوں, جب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غار حرا پر اقرا کی جب 5 آیتیں نازل ہوئی تھی, پیغمبر اعظم نبی پاک علیہ السلام اقرا کی 5 آیتیں آ کر کسی مکے کے مرد کو نہیں سنایا تھا, بلکہ نبی پاک علیہ السلام اقرا کی 5 آیتیں اپنی بیوی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر سنائی تھی. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام غیب کا نبی جانتے تھے, میں آج خدیجہ کو اقرا کی 5 آیتیں سناؤں گا. خدیجہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو سنائے گی, سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے سید الشہداء حضرت امام حسین کو سنائے گی, اور سید الشہداء حضرت امام حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نیزے پہ چڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرما دے.
मोहतरम हज़रात, जब एक औरत बिगड़ती है तो मुआशरा बिगड़ता है। अपने बच्चे को आशिक बनाने की कोशिश कीजिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, जब अपने बच्चे को दूध पिलाओ, माँ से कहा कि अपने बच्चों जब दूध पिलाओ तो ज़बान से दरूद शरीफ पढ़ा करो, तुम्हारा बच्चा नेक हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, हम तमाम हज़रात को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैहि इल्ला अल-बलाग। এখন আপনাদের সামনে মাত্র 5 মিনিট করে 10 মিনিট দুটো শায়ের ইসলাম এসেছেন, ওনারা নাত পড়বেন। আমাদের আলেমে দ্বীন হযরত আল্লামা মাওলানা বাকি বিল্লাহ সাহেব